الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم گزشتہ دو دروس میں سورہ فاتحہ سے پہلے کچھ ضروری چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا، جس میں تعوذ، تسمیہ اور وحی کی ضرورت وغیرہ یہ سب چیزیں آ گئی تھیں۔ آج چند سورہ فاتحہ کے کچھ فضائل اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور دیباچہ یا مقدمہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کتاب آپ کھولتے ہیں تو شروع کے اندر مصنف کی طرف سے کتاب کے شروع میں کچھ مختصر سطریں ہوتی ہیں، جس کو کوئی دیباچہ لکھتا ہے، کوئی مقدمہ لکھ دیتا ہے، کوئی اور کسی نام سے اس کو معنون کر دیتا ہے، جس میں کتاب سے متعلق جو خصوصیات ہیں ان کا مختصر سا تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی ایک سمجھدار آدمی اگر کوئی کتاب دیکھنا چاہتا ہے، کسی کتب خانے پہ جاتا ہے، وہ کتاب نکالتا ہے تو اب ظاہری بات ہے پوری کتاب تو نہیں پڑھ سکتا، تو وہ اس کا دیباچہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اسی سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس پوری کتاب میں کیا ہوگا، مطلب کی ہے تو لے لیتا ہے، مطلب کی نہیں تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کا دیباچہ ہے گویا کہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بھی ہے، توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، ہدایت کی دعا بھی ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا اور پھر گمراہوں سے اللہ حفاظت فرمائے، بے دینوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی یوں سمجھ لیں پورے قرآن کریم کا جو خلاصہ ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اب اس کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب سے گویا کہ اس کی تفصیل اور تفسیر بیان کی جا رہی ہے کہ جو انسان نے اللہ سے مانگا تھا، ایک بندے نے اپنے رب سے مانگا تھا، اب اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ یہ ہے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ اس حوالے سے گویا دیباچہ قرآن ہے۔ پھر ہم نے اس کے بارے میں سورہ فاتحہ کے جو نام آتے ہیں، کئی ناموں کا تذکرہ کیا تھا۔ سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں۔ یہ تفصیل بھی تھوڑی سی پیچھے گزر چکی ہے۔ سورہ فاتحہ اتنا بڑا اللہ کا تحفہ ہے بندوں کے لیے، اور اس کی اہمیت اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے فرض ہو، سنتیں ہوں، نوافل ہوں، وتر ہوں، کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر
سورہ فاتحہ کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ سورہ شفا بھی ہے، کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو، آپ یقین اور اعتماد کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ کا دم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور یہ واقعات قرآن احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں تھے، راستے کے اندر کچھ لوگ ملے کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ گئے، آپ نے سورہ فاتحہ کا دم کیا اور اس سے وہ زہر نکل گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، خوش ہو کر انہوں نے کچھ انعام و اکرام کے اندر جو ہے کچھ ان کو ہدایہ پیش کیے، کچھ بکریاں پیش کی، آپ نے وصول کر لی۔ بعد میں آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی تو آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ تعجب کا اظہار فرمایا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ سے شفا بھی ہوتی ہے؟ اسی طرح ایک اور واقعے کے اندر لکھا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح سفر میں تھے کہ کسی بستی کے پاس سے گزرے، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے سردار کے بیٹے کے اوپر جنون طاری ہو گیا ہے، یعنی وہ پاگل سمجھ لیں کہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا کوئی علاج ہے تمہارے پاس؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہے۔ آپ تشریف لے گئے، اس کو سورہ فاتحہ کا دم کیا، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ کچھ ہدایہ ملے۔ تو یہ جو ایک مسئلہ لوگ عام طور پر کہ جی جس سے علاج کرواتے ہیں جی اس کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، یہاں جو بھی بات ہوتی ہے ان لوگوں کی جو صحیح العقیدہ ہیں اور صحیح طریقے سے خدمت کر رہے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ باقی اس معاملے میں یعنی یہ جو دم درود والا معاملہ ہے، اس کے اندر آج کل 2 نمبر لوگ بہت ہیں، یعنی جن کو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی وہ بڑے بڑے پیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آیت الکرسی نہیں آتی، جن کو تیسرا کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ میرے سے زیادہ آپ لوگ میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج کل تو کیسی کیسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو صحیح کام کرتے ہیں اور لوگ خدمت کرتے ہیں، ان کو کچھ دینا اور ان کا کچھ لینا یہ ناجائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی لیتا ہے، بھائی میں تو نہیں لیتا الحمدللہ، اس لیے یہ نہ سمجھنا میں اپنے لیے کوئی راہ ہموار کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے میں تو ایک دینی خدمت کے طور پہ کرتا ہوں، میرا ذریعہ معاش یہ نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بیچارے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے ہمارے اپنے دوست احباب ایسے ہیں جو صبح سے رات تک اسی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جی ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے تو بیچارے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے اپنے بچوں کے جو ہے وہ پیٹ پالیں گے؟ یعنی لوگ بعض باتیں بڑی بے دھڑک کر دیتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ تو خدمت ہے، آپ کیوں کھا رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ ارے میرے دوستو، پھر جو وہ لوگ جو دنیاوی طور پر خدمت خلق کر رہے ہیں ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو سوچو، ان کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے ٹرسٹ چلا رہے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو کئی یعنی لاکھ روپے، کئی لاکھ روپے ان کے تنخواہیں ہوتی ہیں اس ٹرسٹ کے اندر سے، تو بھائی وہ بھی تو خدمت ہے خلق کے، ان کو بھی منع کرو کہ پھر یہاں سے آپ لوگوں کو نہیں لینا چاہیے، جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک عقلی بات ہے کہ جس آدمی نے اپنا سارا وقت خدمت کے لیے دیا ہوا ہے، آخر اس کے ساتھ پیٹ نہیں ہے کیا؟ کیا اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے لیے دکھ بیماریاں نہیں ہیں؟ وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو بہرحال اس جو واقعات میں 2 عرض کیے، ان سے یہ بات علماء فرماتے ہیں اور ثابت ہوتی ہے کہ دم درود پر لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ باقی تفصیلات پھر دوسری وقت کے لیے ہیں۔ تو بہرحال اس کی فضیلت میں نے عرض کیا سورہ شفا ہے، اور الحمدللہ وہ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اس میں کوئی 2 رائے ہو نہیں سکتی کہ جب آپ اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کو پڑھ کر کسی پر دم کریں، اس کا پانی پلائیں، اس کو شفا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر بظاہر شفا نہیں ہو رہی تو میرا اپنا کوئی قصور ہو سکتا ہے،
میری اپنی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. میرے پاس ایک شخص کو لے کر آئی یہ گڈاپ ٹاؤن سے. ہمارے ایک دوست ہیں بھائی عبدالستار صاحب, ہمارا جو بار جامعہ ہے اس کے قریب وہ رہتے ہیں بستی میں. میرے پاس لے کر آئے کہ کہنے لگے کہ پہلے وہ میرے پاس دفتر میں آ گئے, مجھے کہا کہ حضرت آج آپ کے پاس ایک مریض لے کر آیا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ پاگل ہے. مجھے تعجب سے ہوا, بڑی 10-12 سال پہلے کی بات ہے, تو مجھے تعجب سے ہوا. میں نے کہا پاگل ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے, پاگل خانے لے کر جاتے, یہ اللہ کا بندہ میرے پاس لے آیا. بہرحال اللہ سے دعا کی, اللہ نے ذہن میں ڈالا. میں نے اس وقت تک یہ کچھ پڑھا نہیں تھا کہ کس طرح علاج دینا ہے. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ رب العزت نے ذہن میں ڈالا, اور میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے بلاؤ اس کو. جب لے آئے اس کو میں نے دیکھا, جو میرا علاج دیتا ہوں میں پانی وغیرہ پینے کا وہ دیا, اور ساتھ میں نے کہا کہ اس کی والدہ سے کہیں کہ اس کے سیدھے کان میں 11 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں, اور 11 مرتبہ آیت الکرسی الٹے کان میں پڑھ کے دم کریں, اور ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے. والدہ کا اس لیے کہا کہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے, اور ماں جتنی پابندی اور اہتمام کے ساتھ اپنی اولاد کا علاج کر سکتی ہے کوئی اور نہیں کر سکتا, اور پھر اس میں ماں کی دعائیں بھی شامل ہوتی ہیں. بہرحال میں نے یہ بتایا, اور اس کے بعد میں تو فارغ ہو گیا. میں بھول بھال گیا. کوئی 4-6 مہینے کے بعد دوبارہ وہ بھائی عبدالستار صاحب کا آنا ہوا, تو کہنے لگے بدر بھائی وہ ایک میرا ڈرائیور ہے, میں ذرا اس کو ملانا چاہتا ہوں آپ سے. میں نے کہا بلا لو. لے آئے. کہنے لگے آپ نے اس کو پہچانا؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے یہ وہی شخص ہے جس کو آپ نے علاج دیا تھا, جو پاگل ہو چکا تھا, لیکن الحمدللہ جو علاج آپ نے بتایا 4 مہینے اس کی والدہ نے پابندی کے ساتھ اس کو اوپر دم کیا, اور اب اس وقت یہ اتنی اچھی حالت میں ہے کہ میں نے اس کو ڈرائیور رکھا ہوا ہے اپنا. تو میرے دوستو, اللہ کا قرآن جب آدمی یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھے تو یہ تو رب کا کلام ہے نا, اس کے اندر شفا نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ہمارے یقین کی کمی ہوتی ہے, کمزوری ہماری ہوتی ہے. لہذا سورہ فاتحہ یہ سورہ شفا ہے, اور اس کے لیے ایک عام سا علاج جو میں آپ سب حضرات کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی بیماری ہو جائے, چاہے بخار ہو, سر درد ہو, ملیریا ہو, ٹائیفائڈ ہو, کسی قسم کی تکلیف ہو, بہت آسان سا یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دونوں کانوں میں دم کر دیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ دونوں کانوں میں دم کریں, اس کے بعد کوئی دوسرا علاج کریں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسی سے افاقہ فرما دیں گے. نمبر 1 سورہ فاتحہ دم کریں. نمبر 2 کچھ نہ کچھ حسب توفیق جو کچھ صدقہ نکال سکتے ہیں اس وقت میں صدقہ نکال دیں. انشاءاللہ عام طور پر تو آپ کو یہ تجربہ ہوگا کہ ان 2 عمل کے بعد آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور اگر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑ گئی تو چھوٹے سے علاج سے ہی انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. بہت زیادہ کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں بنے گا اگر ان 2 چیزوں پر عمل کر لیا. اور تیسری چیز اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ تو اس کو شفا عطا فرما دے. تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ یہ سورہ شفا بھی ہے, اور واقعات تو اب سورہ فاتحہ کے بہت ہیں, لیکن ظاہری بات ہے ہمارا موضوع وہ نہیں, اس لیے صرف مختصر سے میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. سورہ فاتحہ اس کی مثال علماء نے اس طرح سے دی ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا آئینہ ہو, اور بہت بڑے پہاڑ کو بھی اس چھوٹے سے آئینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی سورہ فاتحہ میں گویا کہ پورے قرآن کریم کا عکس آ جاتا ہے کہ آپ اس کے اندر پورے قرآن کریم کو دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں کیا کیا اللہ نے عطا فرمایا ہے. پھر سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی 5 صفات, یعنی اللہ رب العزت کی 5 صفات اور اللہ کا اسم ذات وہ اس کے اندر ہے, اور 5 ہی عبدیت کی صفات یعنی بندوں کی جو صفات ہیں 5 وہ بھی اس سورت کے اندر پائی جاتی ہے. سب سے پہلی جو سورہ فاتحہ کے اندر سب سے پہلے جو صفت ہے ربوبیت کی وہ ہے اللہ, کہ الحمدللہ اللہ سب سے پہلی ذاتی نام اللہ کا جو ہے وہ اللہ ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے رب, یہ بھی اللہ کی صفت ہے, رب العالمین, یعنی رب اس ذات کو کہتے ہیں
جو کسی چیز کو حد کمال تک پہنچاتا ہے اس وقت یعنی اس کی تربیت کرتے ہوئے تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اب ماں باپ جو ہیں وہ اس کی تربیت کر رہے ہیں، چھوٹے بچے کو پہلے ایک دم سے روٹی نہیں دے دیتے، سب سے پہلے اس کو ماں کا دودھ دے رہے ہیں، ماں کا دودھ نہیں تو اس کو فیڈر دے رہے ہیں، فیڈر کے اندر بھی ہلکا سا پہلے دودھ دیا جاتا ہے، پھر زیادہ، پھر یعنی آہستہ آہستہ اس کی چیزوں کو بڑھاتے ہیں، یہ گویا کہ اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی تمام مخلوق کی، تمام انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، ہر چیز کی اللہ رب العزت تدریجاً اس کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں اور حد کمال تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری صفت ہے رب کی۔ تیسری صفت اس کے اندر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، وہ رحمان ہے۔ کہ صفت رحمان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کو شامل ہے۔ صفت رحمان کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر جنت میں داخلہ ملے گا، اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ دوزخ سے جو ہے وہ بری فرمائیں گے، چاہے جو وہ کچھ سزا وغیرہ کے بعد، لیکن بہرحال صفت رحیمیت کا جو ظہور ہے وہ آخرت کے اندر ہے۔ اور پانچویں صفت میرے دوستو وہ ہے مالک۔ اللہ مالک ہے، مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک ہے۔ یہ پانچ صفات ہیں جو اس سورہ فاتحہ میں رب کی پائی جاتی ہیں، یعنی ربوبیت کی۔ اس کے ساتھ ہی پانچ صفات عبدیت کی، یعنی ایک بندے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پانچ چیزیں اس صورت کے اندر بندے کی ان صفات کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ کہ پہلی صفت ہے عبادت کی، ایاک نعبد، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب بندہ ہے تو عبدیت یہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کو اختیار کرے، تو اس کی پہلی صفت عبدیت کی جو پہلی صفت عبادت ہے وہ اس صورت میں پائی جاتی ہے۔ دوسری صفت ہے اس کی استعانت، یعنی جس کو رب مانا ہے اس سے مدد چاہنا۔ ظاہری بات ہے جو بڑا ہے، جو قادر مطلق ہے، حاکم اور حکیم ہے، اس سے جب مدد چاہے گا تو اس کے بعد ہی کہ سیدھی راہ کے لیے مدد مانگنا، یعنی دینی دنیاوی کوئی بھی کام ہو اللہ سے مدد چاہے کہ اللہ میرے لیے اس کو آسان فرما دے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، جوتے کا تسمہ کتنی بظاہر معمولی چیز ہے، اب اس کے پاس پیسے بھی موجود ہوں، چیز بھی بازار میں موجود ہے، حالات بھی ٹھیک ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ یعنی اس بندے کو عبدیت سکھائی جا رہی ہے۔ وہ کیا سکھائی جا رہی ہے؟ کہ پہلے اللہ سے مانگو پھر جا کے بازار سے خریدو۔ مقصود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہے کہ یہ بندہ ہر حال میں میری طرف توجہ کرے، بس یہ ہے اصل اللہ کا مقصود، کہ یہ جس حال میں بھی ہو یہ میری طرف اس کی توجہ رہے، ہر وقت اس کو یہ استحضار رہے کہ میرا کوئی رب ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی میرے دوستو وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے جس کو یہ نعمت مل گئی نا، جس کو اللہ کے ساتھ گویا کہ بات کرنی آ گئی، اللہ سے مانگنا آ گیا، لمحے لمحے اللہ کی طرف توجہ کرنا آ گیا، وہ سمجھو بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو دوسری صفت عبدیت کی ہے استعانت، اللہ سے مدد مانگنا۔ اور تیسری صفت میرے دوستو وہ کیا ہے؟ کہ جب یہ بندہ ہے اب اس نے عبادت بھی کر رہا ہے، اللہ سے مدد بھی مانگ رہا ہے، تو تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ سے ہدایت طلب کرے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، سیدھا راستہ مجھے عطا فرما۔ کہ عبادت تو کر رہا ہے، اللہ سے مانگ بھی رہا ہے، لیکن اگر سیدھا راستے پہ نہیں ہے گا ہوگا تو سب بیکار ہے۔ تو تیسری صفت یہ ہوئی کہ اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے سیدھی راہ عطا فرما دے۔ اور چوتھی چیز میرے دوستو وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت تو عطا فرما دی، اس کے ساتھ اگر ہدایت پر استقامت نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ کہ ہدایت پر استقامت نہیں ہے، کبھی وہ اس راہ پر جا رہا ہے، کبھی اس راہ پر جا رہا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی آ جاتا ہے، تو
چوتھی صفت اس بندے کی جو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں بیان فرمائی وہ استقامت ہے، کہ یہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اس کے اندر استقامت بھی مانگ رہا ہے اور ساتھ میں آخر میں اللہ سے انعام بھی مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مدد چاہتا ہے، اللہ ہی سے اس نے ہدایت مانگی ہے، استقامت بھی اللہ سے مانگی، تو آخر میں کیا ہے کہ اللہ مجھے انعام بھی عطا فرما دے، مجھے محروم نہ فرمائیے، مجھے انعام بھی دے دے، اور وہ انعام جو تو نے اپنے خاص بندوں پر نازل کیا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چند چیزیں سورہ فاتحہ کے اندر جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، اللہ اکبر۔ امام رازی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، 606 ہجری میں تقریباً ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کے اندر کچھ صفات رکھی ہیں جن کا جو مشابہ ہیں شیطان سے، اور کچھ مادے وہ رکھے ہیں جو مشابہ ہیں فرشتوں سے۔ مثلا اس کے اندر نفس، شیطانی نفس ہے، بہیمیت ہے، یا جانور والی خصلتیں چیرنا پھاڑنا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ جب وہ ان کا تعلق اس دین سے نہیں ہوتا، اہل اللہ سے نہیں ہوتا، اور نماز روزے سے نہیں ہوتا، تو ان کے اندر ایسی ایسی گندی صفات آ جاتی ہیں کہ ایک بھیڑیے کے اندر ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا۔ جس طرح بھیڑیا، اس کو کوئی ایسا کمزور جانور مل جائے جس پر وہ دسترس حاصل کر سکتا ہو تو وہ اس کو چیرنے اور پھاڑنے کے اندر کوئی ٹائم نہیں لگاتا۔ اسی طریقے سے وہ جانور جن کو چیرنے پھاڑنے والے درندے کہا جاتا ہے، یہ شخص ان درندوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کتنے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جی فلاں انسان نعوذ باللہ اللہ نہ کرے اپنی ماں کو اس نے قتل کر دیا، اپنے بھائی کو اس نے مار دیا، بچوں کو مار کر، اور عجیب عجیب مقصد خبریں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ نفسانی شیطانیت جو اس کے اندر تھی اس کا غلبہ اس پر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف بعض لوگوں پر جو اللہ نے فرشتوں سے مشابہت، یعنی ایسا جوہر اس کے اندر رکھا ہے جس کو جوہر ملکی کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا جوہر اس کے اندر رکھ دیا، کہ جب فرشتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور جب یہ اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو عبادات میں، اس کے تقوی کے اندر اتنا بڑھاتے ہیں کہ یہ فرشتوں سے بھی افضل کہلاتا ہے۔ فرشتوں کا کیا افضل، کیا بلکہ سجود ملائکہ بن جاتا ہے۔ یہ حقیقتاً سجود ملائکہ بن جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ سے سجدہ کروایا نا انسان کو، تو اللہ نے دونوں جوہر رکھے ہیں۔ فرمایا یہ جو صفت اللہ کی، جو لفظ اللہ کی جو تجلی ہے، جب انسان لفظ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی تجلی جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو نفس شیطانی جو نفس ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ اس کا کمزور پڑتا ہے۔ جب صفت رحمت، جو رحمان جو صفت ہے، جب اس کی تجلی پڑتی ہے تو اس کے اندر جو بہیمیت اور جو وہ صفت جو اس کو چیرنے اور پھاڑنے پر مجبور کرتی ہے، جب صفت رحمان کی تجلی اس کے اوپر پڑتی ہے تو اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، اور پھر اس کا جو تعلق ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہونے لگتا ہے اور ان چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، اسی طریقے سے مختلف انداز میں علماء نے اس کو سمجھایا ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اتنی تفصیلات میں جائیں تو ایک تو تفصیلات ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، دوسری بات یہ کہ پھر وہ موضوع بہت طویل ہو جاتے ہیں، اور ہم نے یہاں پر نفس قرآن کریم کے جو خاص چیزیں ہیں ان کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک تلذذ کے طور پہ آپ کہہ لیں، اور ایک جو ہے وہ ذہن کے اندر تازگی کے لیے یہ عرض کی ہے کہ اس قسم کی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں کہ جب وہ ان کو حاصل کرتا ہے تو پھر وہ فرشتوں کے
ملکے کی طرف یعنی فرشتوں کی صفت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا تعلق ان چیزوں سے ختم ہو جائے تو میرے دوستو پھر وہ شیطانیت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کا حال ایک دن وہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس طریقے سے سورہ فاتحہ کا جو ہے وہ چند چیزیں جو میں نے عرض کر دی کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت اس میں آ گئی ہے، اور اس کے بعد آج ہم سورت کا تھوڑا سا افتتاح کر لیتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام سب تعریفیں ازل سے ابد تک جتنی تعریفیں ہوئیں یا ہوں گی وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، سب اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اگر ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں، کسی اچھی صورت کی تعریف کرتے ہیں، اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، تو بظاہر وہ چیز جس نے بنائی ہے بظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعریف ہے، لیکن حقیقتاً تو اس کی تعریف ہے نا جس نے اس کو یہ ملکہ عطا فرمایا ہے۔ مثلا کسی نے جہاز بنا دیا، اب حقیقتاً جو ہے وہ تعریف کس کی ہے؟ اس رب کائنات کی ہے جس نے ایسا ذہن عطا فرمایا کہ جو جہاز بنانے پر قادر ہوا ہے، ورنہ کسی کے کیا بس میں تھا یہ۔ تو فرمایا الحمدللہ کہ تمام تر تعریفیں، سب کی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ حمد یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، دوسرے نمبر پہ دعا، اور تیسرے نمبر پہ شکر۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ تو کیا مطلب کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طریقے سے دعا کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا کھا کر دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی، تو یہاں دعا کے لیے استعمال ہوا کہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے ہی لیے ہے جو کچھ ہے کہ تو نے مجھے کھانا عطا فرمایا، مجھے پینا عطا فرمایا۔ اور ایسے ہی میرے دوستو جب ہمیں کوئی شکر جو نعمت ملتی ہے، مثلا صحت کی نعمت ہے، کوئی ہمیں اولاد کی نعمت ملتی ہے، تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور فرمایا کہ یہ الحمدللہ وہ کلمہ ہے کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو تملأ المیزان، اللہ کا میزان بھر جاتا ہے۔ اور فرمایا جب کوئی یہ کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو کائنات کے درمیان کی تمام فضا بھر جاتی ہے اس کے اثرات اور ثمرات سے۔ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے اندر شکر بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اللہ کی حمد بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اور فرمایا دعا کا جیسے دوسری جگہ ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، کہ دعا میں سب سے افضل الحمدللہ کہنا ہے، اور ذکر میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ الحمد کے اندر تمام تعریفیں اس کے اندر آ گئی۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، کہ پہلی بات کیا ہو گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد رب العالمین، رب، جیسے میں نے عرض کیا کہ رب وہ ذات ہے جو مخلوق کی تربیت کر کے اس کو تدریجاً حالاً فحالاً آپ اس کو کہہ لیں، یا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کہہ لیں کہ اس کو درجہ کمال تک پہنچانا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو یہ رب کائنات کا بڑا کرم اور فضل ہے۔ انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بہت ساری دعائیں ایسی کرتا ہے جو اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر مانگی ہوئی چیز اس کو عطا نہیں فرماتے۔
ہر مانگی ہوئی چیز عطا نہیں فرماتے، ورنہ یہ انسان تو اپنے آپ کو خود تباہ کر لیتا، لیکن وہ چونکہ رب کائنات ہے، جیسے ایک باپ اپنے 10 سال کے بچے کو اس کے رونے بلکنے کے باوجود موٹر سائیکل نہیں دلاتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو ابھی موٹر سائیکل دلا دی، نہ اس کا لائسنس بنے گا، نہ اس کا شناختی کارڈ ہے، اگر صحیح چلانے والا ہے تب بھی یہ چیزیں اس کے پاس نہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ ابھی یہ بچہ ہے، کبھی کہیں لے جا کے مارے گا، کبھی کہیں مارے گا، بے احتیاطی سے چلائے گا، اسی کا نقصان ہو جائے گا۔ اب باپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بچہ بلک رہا ہے، لیکن باپ کہتا ہے نہیں، اور وہی بچہ جب پڑھ لکھ کر جوان ہوتا ہے، باپ جو ہے وہ BMW اور مرسیڈیز کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ جا بیٹا یہ گاڑی میں نے تجھے تحفے کے اندر دے دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ باپ سمجھتا تھا کہ کس وقت اس کے لیے موٹر سائیکل بہتر نہیں، اور اب وہ وقت آ گیا کہ میں اس کو کار بھی دلواؤں گا تو یہ میرا بیٹا کامیاب ہے اور انشاءاللہ سنبھل کر چلے گا، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو، رب کائنات جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو علیم بذات الصدور ہے اور علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کو معلوم ہے کہ ان کی کون سی دعا قبول کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ ایک آدمی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، اب رات دن دعائیں کر رہا ہے، سر سجدے پہ سجدے، ویسے نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اس مردود عشق کے چکر میں آ کے نمازیں بھی شروع کر دی ہیں، اب کہ اللہ میری شادی ہو جائے، نہیں فلاں جگہ ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ اگر اس کی یہاں ہو گئی تو ممکن ہے اس کا ایمان بھی چلا جائے، ممکن ہے اس کی عزت بھی ختم ہو جائے، اس کا مال بھی ختم ہو جائے، دین اور دنیا کی رسوائی اس کو ہو جائے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے کہ ہمیں تو نہیں معلوم نا، انسان تو عاجز ہے، اس کو کیا معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ بعض کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اب اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، بس حضرت دعا کرتے ہیں، بڑا اچھا چانس نظر آ رہا ہے، بس اگر اس میں ہو گیا تو اللہ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ ارے میرے دوستو، اللہ سے یہ دعا کرو، یا اللہ خیر والا معاملہ عطا فرما دے، یا اللہ خیر عطا فرما دے، جو میرے حق میں دین و دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، یا اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ اور یہ بھی کوئی ممنوع نہیں ہے اگر آپ کسی خاص چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا ہو، بس یہی نہ ہو کہ بس ہر حال میں مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، چاہے میں تباہ و برباد ہو جاؤں، کچھ بھی ہو جاؤں، یہ غلط ہے۔ اللہ سے یہ مانگو، اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا فرما دے، یا اللہ میری یہ چاہت ہے، میرا یہ کاروبار ہے، یا اللہ تو اس کے اندر برکت دے دے، مجھے عطا فرما دے، اللہ دے دے الحمدللہ۔ اور اگر نہ ملے تب بھی الحمدللہ، کہ نہ معلوم اللہ نے کتنی بڑی پریشانیوں سے آپ کو بچا لیا، آپ کی دعا ظاہراً قبول نہیں ہوئی لیکن اندرونی طور پہ جو قبول ہوئی ہے وہ قیامت کے دن جا کے پتہ چلے گا۔ اس لیے رب وہ ذات ہے جو انسان کو تدریجاً حد کمال تک پہنچاتی ہے۔ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے جو رب ہے، اور رب کون ہے؟ جو رب کیا ہے؟ وہ تمام عالموں کا رب ہے، تمام عالموں کا، دو عالم نہیں، صرف دنیا کا نہیں، ہر عالم کا۔ علماء نے لکھا ہے مختلف تفاسیر کے اندر، کسی نے لکھا 18,000 عالم ہیں دنیا کے اندر۔ جس طرح یہ انسانوں کا ایک عالم ہے نا، ایسے ہی جنات کا ایک عالم ہے، نباتات کا ایک عالم ہے، جمادات کا ایک عالم ہے، چرند اور پرندوں کا ایک عالم ہے۔ اسی طریقے سے مچھلیوں کا آپ دیکھیں پورا ایک عالم ہے، کس طریقے سے کتنی بڑی تعداد میں کیسی کیسی خلقت وہاں پر موجود ہے کہ آج تک دنیا کے سائنسدان یہ نہیں دیکھ سکے کہ سمندر کے اندر کیا کچھ موجود ہے۔ فرمایا جیسے یہ عالم ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایسے ہی ایسے عالم اس دنیا کے اندر ہیں جو ہماری نظروں سے غائب ہیں، جن کو ہم نہیں جانتے۔ کسی نے کہا 18,000 عالم ہیں، کسی نے کہا 40,000 عالم ہیں، اور ایک روایت میں ایک مفسر صاحب تفسیر نے لکھا ہے 80,000 دنیا کے اندر عالم ہیں۔ اور کوئی تعجب کی بات نہیں، میرا رب تو بڑی قدرت والا ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی
چاند کے اوپر چلے جائیں، فلاں چلے جائیں، وہاں پر جو ہے نا وہ ایسی آب و ہوا نہیں ہے جہاں پر انسان زندہ رہ سکے. ارے تو بھائی یہ تو انسانوں کے لیے ہے نا، انسان زندہ نہیں رہ سکتا. جو عالم ہے وہاں ویسی ہی مخلوق رہتی ہوگی جو وہاں کے قابل ہے، جس کو اللہ نے وہاں کی صفات دی ہے وہاں کے حساب سے رہ رہی ہے. تو بہرحال میرے دوستو، الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تر تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے. اور میرے دوستو وہ رب ایسا ہے، اللہ اکبر، جو کسی کی طرف سے غافل نہیں ہے، جو کسی یعنی کہ اندھیری رات ہو، کالی چٹان ہو، چٹان کے اندر کوئی اگر کیڑا موجود ہے، میرا رب اس کو بھی غذا پہنچا رہا ہے، میرا رب اس سے بھی غافل نہیں ہے. تو جو رب اتنا قادر مطلق ہے، اتنا پاور والا ہے، پھر ہم کیوں اپنے لیے پریشان رہتے ہیں کہ آج ہمیں یہ نہیں مل رہا، آج ہمیں یہ نہیں مل رہا. میرے دوستو اللہ پر یقین تو کر کے دیکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق تو بنا کر دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں اور اس سلسلے کو اللہ جاری و ساری فرمائیں. مستقل جب سے درس قرآن کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں دعا کے لیے. آپ ہی حضرات کی دعائیں تھیں جو الحمدللہ رمضان کے اندر اللہ نے ہمت اور توفیق عطا فرمائی اور اللہ نے ایک کام بڑا لے لیا. تو اب بھی میں آپ حضرات کو دعا کی غرض سے بتا رہا ہوں کہ طبیعت بہت زیادہ خراب چل رہی ہے. یعنی گزشتہ 15 دن میں کمر کی ایسی تکلیف تھی کہ نہ مجھ سے صحیح طرح لیٹا جا رہا تھا، نہ بیٹھا جا رہا تھا، نہ کھڑا ہوا جا رہا تھا. لیکن آج درس کے لیے الحمدللہ پھر اللہ نے ہمت عطا فرما دی. تو آپ سب حضرات اللہ سے خصوصی دعا کریں میرا نام لے کر کہ اللہ صحت نافع عطا فرمائے اور ان سلسلوں کو اللہ نافع بنا دے ہم سب کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.